اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف ہے، اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، بخاری شریف جلد نمبر 9 حدیث نمبر 171 171 میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے جگایا، خواب میں جگایا اور مجھ سے کہا خواب میں ہی کہ آئیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیے۔ میں چلنے لگا، میں نے ان سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ بس ہمارے ساتھ چلیے۔ جب میں آگے بڑھا ان کے ساتھ تو مجھے ایک جگہ لے گئے اور میں بڑی عجیب و غریب چیز دیکھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، چتے لیٹا ہوا ہے، اپنی پیٹھ پر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے بڑا بنڈا لے کر، جو اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بنڈا لڑکتے جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو شخص مار رہا تھا وہ اس بنڈے کو دوبارہ اٹھانے جاتا ہے، جب وہ اٹھا کر واپس لاتا ہے اللہ اس کے سر کو حکم دیتے ہیں وہ جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے، پھر وہی کرتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ ان لوگوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اپنے ایک ہاتھ میں لوہے کی خینچی لیے ہے، آگ کی خینچی لوہے کی گرم کی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیخ لیے ہوئے ہے، وہ شیخ کو اٹکاتا ہے، اس شخص کے منہ میں اٹکاتا ہے، اور وہ جو خینچی ہے اس سے یہاں سے کترتا ہوا یہ پورے حصے کو کاٹ دیتا ہے، اس کے کھینچتا ہے زور سے، وہ چیخیں مارتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب دوسری طرف اپنا اکوڑا ڈالتا ہے اللہ اس کے ادھر کے چہرے کو جیسے کا ویسا بنا دیتے ہیں، پھر دوسرے کی طرف ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل وہ دونوں فرشتوں نے کہا اے نبی آگے بڑھیے، اور آگے لے گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑا تنور تھا، اوون تھا، جہاں پہ ہمارے کلچے وغیرہ جس طرح بنائے جاتے ہیں، گرم تنور، ایسا ایک بہت بڑا تنور تھا اور اس میں سے بڑے ہولناکی کے آوازیں آ رہی تھی۔ جب مجھے اس کے قریب لے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ یہ مرد اور عورتیں بڑی چیخ مار رہی ہیں کیونکہ ان کی شرمگاہوں کے پاس ایک آگ کا شعلہ لگایا گیا ہے جو بھڑکتا ہے، اور وہ آگ کا شعلہ اتنا طاقتور ہے کہ ان کی شرمگاہوں سے ان کو اٹھا کر اس تنور کے منہ تک لاتا ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں باہر آئیں، وہ شعلہ اندر جاتا ہے، وہ دوبارہ اندر گرا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے بڑھیے، اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون کی دریا، ریور آف بلڈ، خون کی دریا میں تیرتا ہوا کنارے کے پاس آ رہا ہے، اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک بنڈا لیے کھڑا ہے، جب وہ کنارے کے پاس آتا ہے اور اس کو دیکھ کر منہ کھولتا ہے ہولناکی سے، وہ فرشتہ زور سے اس کے منہ میں وہ بنڈا مارتا ہے اور وہ پھر بیچوں بیچ دریا کے چلے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے، اور مجھے آگے لے جایا گیا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا انتہائی ہولناک چہرے والا ایک شخص کھڑا ہے، ایسا چہرہ جسے دیکھ کر کوئی انسان سوائے خوف کے کچھ نہ کرے، اور اللہ جانے کتنا خوف کھا جائے۔ مجھے وہاں جب لے جایا گیا تو وہ شخص کو میں نے دیکھا وہ آگ کو سلگا کر اس کے ارد گرد بھاگ رہا ہے اور چاروں طرف سے اس آگ کو دہکا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے بڑھیے۔ مجھے آگے لے گئے اور میں نے وہاں دیکھا انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ایک اونچا چوڑا شخص کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ پورے معصوم بچے اس کو گھیر کر کھیل کود کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اور آگے بڑھیے، یہاں تک کہ مجھے اور آگے لے گئے اور مجھے ایک شہر میں داخل کیا، اور وہ جو شہر تھا وہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا شہر تھا۔ جب مجھے وہاں اندر لے گئے تو ان لوگوں نے مجھے ایک نظارہ دکھایا، اور میں نے دیکھا بے شمار نوجوان مرد اور عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں، اور آدھے حصے میں بڑی خوبصورت ہیں، آدھے حصے میں انتہائی بدصورت ہیں۔ اور ان دونوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس دریا میں، اس حوض میں چھلانگ مارو۔ وہ سب کے سب اس میں چھلانگ مارے۔ کچھ دیر کے بعد جب نکل کر آئے تو یہ تمام کے تمام پر سے بدصورتی بالکل ختم ہو گئی، ان کے چہرے زبردست چمک رہے تھے اور بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ پھر فرشتوں سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا ذرا اور آگے بڑھیے۔ جب میں اور آگے بڑھا تو ان لوگوں نے مجھے ایک بڑا محل دکھایا جو بادل کی طرح بڑا تھا،
اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا جنت کا گھر ہے جو آپ کو قیامت کے بعد دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا میں اس کے اندر جا سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی اجازت جنت میں داخل ہونے کی صرف قیامت کے بعد ہے، آپ اس کے اندر فی الوقت نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا اچھا بتاؤ یہ جو سب تم لوگوں نے بتایا یہ سب کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو پہلا شخص آپ لوگوں نے دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر بڑا بنڈا مارا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ کی طرف سے یہ علم پہنچ چکا تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس کو بار بار پڑھتا لیکن ساری زندگی اس کے خلاف عمل کرتا تھا، یہ اس کا عذاب ہو رہا ہے اس کو۔ جو دوسرا آپ نے دیکھا اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہمیں اس قرآن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرح عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا شخص دیکھا جس کو لوہے کی اکھاڑی سے اس کے پورے چہرے کو کھینچ دیا جا رہا تھا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا وہ کمبخت ہے جو گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا اور اس کی جھوٹ ساری زمین پر پھیل جاتی اور اس کی جھوٹ کی وجہ سے کئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے۔ جو مائیں اور بہنیں اپنے بہوؤں پر الزامات لگاتی ہیں وہ شرم کریں اس واقعے سے۔ جو مرد حضرات دوسروں پر تہمت باندھتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کی برائی دوسروں میں بیان کرتے ہیں، وہ ڈریں اپنی موت کے بعد کے حالات سے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ جھوٹ بولتا تو اس کی جھوٹ سے لوگ پورے دنگے اور فساد میں پڑ جاتے، اس کی جھوٹ بڑی عام ہو جاتی۔ اور جو آپ نے تیسرا شخص دیکھا، تیسرا واقعہ دیکھا جو تنور تھا آگ کا، اے اللہ کے نبی یہ وہ نوجوان ہیں جو بغیر شادی کیے کہ آپس میں ہم بستری کرتے، زناکاری کرتے، یہ ان کو اس کا عذاب مل رہا ہے۔ جو چوتھا شخص آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نبی جو دریا سے نکل کے آ رہا تھا، یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا جو سود کھاتا، دیتا اور سود کے معاملات کرتا تھا۔ آج اللہ اس کو خون پلا رہا ہے خلیص۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو بڑا ہولناک شخص دیکھا ہے اللہ کے نبی، یہ جو ہولناک شخص ہے یہ دوزخ کا داروغہ ہے جو جہنم کی آگ کو گرم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اور اے اللہ کے نبی آپ نے وہ جو بڑے خوبصورت شخص کو دیکھا، اونچے پورے ضعیف شخص کو جس کے اطراف بچے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے اطراف وہ معصوم بچے مسلمانوں کے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس میں غیر مسلمانوں کے بھی بچے رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جو دین الفطر پر تھے وہ اس میں رہیں گے۔ دین الفطر اسلام پر تھے۔ جو معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا غیر مسلم کے، اللہ کے نبی نے کہا وہ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کے ماں باپ ان کو یہودی، عیسائی یا بت پرست بنا دیتے ہیں، وہ تھے۔ اور اس کے بعد اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد آپ نے وہ جو شہر دیکھا وہ جنت تھی اے اللہ کے نبی جو آپ کے نیک امتیوں کو عطا ہونے والی ہے۔ اور جنت میں آپ نے وہ جو حلیے دیکھے، یہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو نیکی اور برائی برابر برابر کرتے تھے۔ آخری میں اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کے گناہوں کو معاف کیا اور وہ خوبصورت بنا دیے گئے۔ اور وہ جو تھا وہ تو آپ کا گھر تھا اللہ کے نبی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری میں کہتے ہیں کہ جنت میں نے میرے امت میں سب سے بڑا اگر کسی امتی کا گھر دیکھا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ یہ دو واقعات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اس سے حالات برزخ کا پتہ چلا، اس سے ہمارے موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ چلا۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اگر میں جرم کر دوں تو میرے بچانے کے لیے 100 میرے چاہنے والے، مجبوری میں میرے پاس آنے والے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، لیکن ایک بار خبر کے گڑھے میں چلا جاؤں تو سوائے تیرے عمل کے، تیری نیت کے، تیرے ایمان کے اور تیرے رب کے فیصلے کے کوئی چیز تیرے قریب آنے والی نہیں۔ یہ اور لگے تکلیف ہوگی، اس سے کئی گنا تکلیف خبر میں ہوگی۔ اس زمین پر اگر کوئی تلوار لے کے تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دے تو تیری موت آ جائے گی، لیکن موت کے بعد اگر ٹکڑے ہوں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ لا